بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 22ویں تاریخ ہے۔ 22ویں تاریخ کی دعا میں ایک بندہ پروردگار، ایک روزہ دار اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے اور کچھ چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک۔ یہ دو چیزوں کا مطالبہ ایک بندہ پروردگار نے اپنے پروردگار سے کیا ہے کہ پروردگار، آج کے دن تو میرے لیے اپنی فضیلت کے دروازوں کو کھول دے۔ واقعاً پروردگار عالم کا فضل بہت ہی عظیم شے ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے وہ اس کے فضل کے بنیاد پر عطا ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارہ، ہمارے اعمال کا مواخذہ اپنے فضل کی بنیاد پر کرنا، اپنے عدل کی بنیاد پر نہ کرنا۔ مسلسل ہمیں اس دعا کو قنوت میں پڑھنا چاہیے۔ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ پروردگارہ، ہمارا محاسبہ، ہمارے اعمال کا محاسبہ اگر تو کرنا تو اپنے فضل کی بنیاد پر کرنا، اپنے عدل کی بنیاد پر نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے۔ جو اچھائیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، جو اچھائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو بدی ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ خود ہماری کوتاہیاں ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ معصیت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں معصیت سے دور رکھ اور اپنے اطاعت سے قریب کر دے۔ اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ پروردگار، تو آج کے دن مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ عزیزوں، کچھ اسباب ایسے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سبب پروردگار عالم اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کا نام ہے قرآن کی تلاوت۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں پروردگار عالم کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور وہ گھر پربرکت ہو جایا کرتا ہے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہے تذکرہ اہل بیت۔ جس گھر میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ پروردگار رحمت نازل فرمائے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارا تذکرہ کرتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے بھی یہی ہے، اگر ہم آپس میں بیٹھیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں تاکہ پروردگار عالم کی برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں، اللہ کی برکتیں ہمارے گھر میں نازل ہوں۔ اور تیسری چیز جو باعث برکت ہے وہ ہے والدین کا وجود۔ والدین کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں والدین ہیں، والدین پائے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، باحیات ہیں، تو پروردگار ان کے ذریعے سے گھر میں اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہیں پر ہم دعا بھی کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگارہ جن کے والدین باحیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرما، صحت اور سلامتی عطا فرما، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جوار ائمہ میں ان کو جگہ عنایت فرما۔ اور آخری چیز جس کے ذریعے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہے مہمان کا گھر میں آنا۔ مہمان کے ذریعے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں اور بلائیں گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں جو اپنے برکتوں کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ ہمارے درمیان آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان بلائیں اپنے گھر میں۔ ہمیں چاہیے کہ صاحبان ایمان کو اپنے گھر میں افطار کرائیں، ان کی مہمان نوازی کریں تاکہ ہمارے گھر میں برکت کا نزول ہو سکے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکت
سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔